قائد اعظم محمد علی جناح۔ محمد علی جناح ایک ایسا لیڈر جو لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دائرہ بدل دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو کئی ہوتے ہیں جو نئی مملکت قائم کرتے ہیں۔ محمد علی جناح ایک ایسی ہی شخصیت ہیں جنہوں نے یہ تینوں کارنامے ایک ہی وقت میں انجام دیے۔ 25 دسمبر 1876 میں وزیر مینشن میں پیدا ہونے والا بچہ جس کا نام محمد علی رکھا گیا، کون جانتا تھا کہ یہ بابائے قوم بنیں گے؟ محمد علی جناح 7 بہن بھائی تھے، جن میں محمد علی جناح سب سے بڑے تھے۔ ان کا شمار بچپن سے ہی ذہین مگر شرارتی بچوں میں ہوتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ جہالت کے عالم میں ڈوبے ہوئے تھے اور محمد علی جناح اپنے کام میں مصروف ہوتے تھے۔ محمد علی جناح ناولز پڑھتے تھے، وہ ناولز کے بہت شوقین تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز ممبئی میں پرائمری اسکول سے کیا۔ اس کے بعد سندھ کے مدرسۃ الاسلام سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور تو اور ان کی والدہ نے ان کی مرضی سے ان کی شادی ایمی بائی سے کرا دی۔ ان کے والد کا شمار بڑے بڑے تاجروں میں سے ہوتا تھا، اسی وجہ سے 18 سال کی عمر میں برطانیہ میں گرینڈ شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی سے بھی منسلک ہوئے۔ ان کے خاندانی کاروبار سے ان کا گہرا تعلق تھا۔ برطانیہ جانے سے پہلے ایمی بائی سے شادی ہو گئی تھی، اور جب برطانیہ چلے گئے تو 6 ماہ بعد ایمی جناح کا انتقال ہو گیا۔ بارٹ لاء کی ڈگری آپ نے 19 سال کی عمر میں حاصل کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ تعلیم حاصل اتنی نہیں تھے کرتے۔ اس وقت آپ نے اپنی ذہانت کا چرچا دکھایا اور بارٹ لاء کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد محمد علی جناح کی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اس کی اہم وجہ پاک و ہند میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ اس وقت پاکستان اور ہند پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ یہ دونوں انگریزوں کے سائے میں تھے۔ اس وقت تعلیم کا اتنا رجحان نہ تھا، تو قائد اعظم نے مسلمانوں کی تعلیم پر کانگریس میں شامل ہونے کے بعد آپ چونکہ وکیل تھے تو تب بھی آپ نے وکیل کی شہرت حاصل کر لی۔ کئی 3 سالوں تک آپ کے پاس کوئی مقدمہ نہ آیا، لیکن کم ہی وقت میں آپ نے اپنا نام عظیم وکلاء میں بھی نام درج کروا لیا۔ پہلی جنگ عظیم میں محمد علی جناح نے برطانوی حکومت کی حمایت کی تاکہ انگریزوں سے ہندوستان کو نجات دلائی جا سکے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ 1913 میں گاندھی کی جو پالیسی بنائی تھی، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کچھ گڑبڑ لگی۔ قائد اعظم کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہندو مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1920 میں کانگریس بھی چھوڑ دی۔ 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور ان کے بہترین رہنما ہوئے۔ 1916 میں محمد علی جناح کو مسلم لیگ میں ہونے والے اجلاس میں منعقد کیا گیا، جس میں ایک پرامن معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کی اہم وجہ محمد علی جناح تھے۔ اور یہی وہ سال تھا جب محمد علی جناح نے مسلمانوں کے لیے جنگیں بھی لڑی، جدوجہد بھی کی۔ محمد علی جناح کی زندگی سیاست کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ چونکہ آپ بہت زیادہ سیاست میں حصہ لینے لگ گئے تھے، تو آپ اپنی نجی زندگی پر غور نہ کر سکے۔ ایمی بائی کے بعد 1918 میں فارسی لڑکی رتن بائی سے دوسری شادی کی۔
اس پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور رتن بائی پھر مریم جناح کے نام سے جانی گئی۔ مریم جناح سے آپ کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام ڈینا وادیا رکھا گیا۔ پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے تاریخ کا دائرہ بدل کے رکھ دیا۔ محمد علی جناح نے ہندوستان چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا اور آپ پھر بمبئی چلے گئے۔ یہ بہت عجیب بات تھی کہ جو مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے جدوجہد کر رہا ہے وہ یہاں سے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ دراصل کیونکہ ان میں بہت زیادہ اختلاف ہو گیا تھا پاک و ہند کے درمیان، قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کی حالت کو دیکھ نہ پائے تھے، اسی وجہ سے آپ دل شکستہ ہو کر آپ یہاں سے چلے گئے اور آپ دوبارہ ہندوستان واپس آ گئے۔ محمد علی جناح کو بہت سارے مسلم رہنماؤں نے بہت زیادہ ان کو کہا کہ آپ واپس آ جائیں، تو قائد اعظم جو ہیں علامہ محمد اقبال کے بہت سے اصرار پر واپس آ گئے۔ پھر انہوں نے دوبارہ مسلمانوں کی جدوجہد کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ 1940 میں قرارداد پاکستان بھی ہوئی، وہ بھی محمد علی جناح ان کے زیر سر فہرست تھے۔ محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا، بہت سی مشکلات برداشت کی کیونکہ ہندو مسلم کو غلام بنانا چاہتے تھے اور محمد علی جناح کو یہ بالکل بھی برداشت نہ تھا۔ آخر کار انتھک محنت کے بعد، مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہو گیا۔ اس ساری کامیابی کا سہرا محمد علی جناح کے سر پر تھا۔ اگر محمد علی جناح نہ ہوتے تو یہ پاکستان مارز وجود میں نہ آتا۔ محمد علی جناح کی انتھک محنت کے بعد پاکستان اس دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، تیری دانش تیری حکمت تیری ہمت تیرا ایمان، نجات اہل ہندوستان حیات اہل پاکستان۔ پاکستان کو زندگی ملی جب قائد محمد علی جناح نے جدوجہد کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح بابائے قوم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ بابائے قوم کا نام ان کو سب سے پہلے قاضی محمد اکبر نے دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر کیے گئے، مگر اس طویل جدوجہد نے محمد علی جناح کو شدید کمزور کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے محمد علی جناح کو آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ قائد اعظم نے اپنی علالت کے زمانے میں بالکل کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ فاطمہ جناح نے مشورہ دیا کہ بمبئی میں ایک باورچی تھا جس کے ہاتھ کا کھانا محمد علی جناح کو بہت پسند تھا اور وہ اس کا کھانا ضرور کھاتے تھے، لیکن اب وہ ان تک میسر نہ تھا۔ چونکہ فاطمہ جناح کو معلوم تھا کہ وہ فیصل آباد کے رہنے والے تھے تو انہوں نے حکومت پنجاب سے مدد لی۔ اس سارے واقعے سے محمد علی جناح بالکل لا علم تھے۔ جب محمد علی جناح کو اس واقعے کا علم ہوا تو محمد علی جناح کو اس سارے واقعے کا علم ہوا کہ اس باورچی کو ڈھونڈنے میں حکومت پنجاب کا ہاتھ شامل ہے، تو محمد علی جناح نے حکومت پنجاب کو ایک خط لکھا اور اس میں کہا کہ باورچی کو یہاں تک لانے میں جتنا خرچ ہوا ہے وہ ان کو بتایا جائے، کیونکہ وہ اس کا خرچ خود ادا کریں گے۔ میری ذمہ داری میری خود کی ہے، حکومت کی نہیں، لوگوں کے عوام کے پیسے کی نہیں۔ یہ تھے ہمارے قائد۔ ہمارے قائد کا ایک ہی موٹو تھا، فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن، اور اس پر ہمیشہ عمل درآمد کیا۔ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات 1929 میں پیش کیے، اور تو ایک ضروری معلومات دیتی چلوں کہ قائد کا نام محمد علی جناح قاسم موسیٰ نے رکھا۔ محمد علی جناح اتنے دانشور تھے کہ پاکستان کے پہلے کابینہ کا اجلاس ہوا تو اے ڈی سی گل کے وزیروں کو چائے پیش کی جائے یا کافی پیش کی جائے، تو محمد علی جناح چونکہ دانشور تھے ان کا جواب بھی چونکا دینے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ
اگر کسی کو چائے پینی ہے تو خود کے پیسوں سے پی کر آئیں یا گھر جا کر چائے پئیں۔ جس وزیر نے چائے یا پانی کافی پینا ہے وہ اپنے پیسوں سے پیے۔ قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزیروں کے لیے نہیں۔ یہ تھے ہمارے قائد محمد علی جناح، یہ تھی ان کی حکمت، یہ تھی ان کی دانش، یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھا ان کا پاکستان۔ لیکن آج ایسا پاکستان نہیں جو بابائے قوم چھوڑ کر گئے تھے۔ چلیں خیر، اس پر تو بعد میں بات کریں گے کہ آج کا پاکستان کیسا ہے اور تب پاکستان کس طرح سے لیا گیا تھا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی اور ان سوالات کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہوگا۔ سب سے پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام کس نے رکھا؟ سب سے پہلے جو کمنٹ باکس میں اس کا جواب دے گا اس کا انعام تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن کوشش کریں ہر کوئی جواب دے۔ محمد علی جناح ملت کے پاسباں تھے۔ محمد علی جناح سے ہی یہ ملت تھی، محمد علی جناح سے ہی یہ قوم تھی، اور محمد علی جناح کی وجہ سے ہی آج ہم یہاں ہیں۔ لیکن قسمت کے ستم ظریفی دیکھیے کہ محمد علی جناح آج ہم میں نہیں۔ محمد علی جناح کو چھوڑے ہوئے آج 75 سے زیادہ برس ہونے لگے۔ کچھ دیر کے لیے زیارت چلے گئے، زیارت قیام کرنے کے بعد اب کراچی دوبارہ واپس ہو گئے۔ دراصل محمد علی جناح جب زیارت سے کراچی کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو قائد اعظم محمد علی جناح ہو گئی۔ 15 یہ اگست کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پری پلان تھا سب کچھ، قائد اعظم کی موت بھی نہیں مقرر کیے قتل گئے، کیا گیا۔ مگر اس محمد طویل علی جناح کے جدوجہد میں ساتھ ان کی محمد علی بہن جناح بھی کو آپ کے ساتھ شدید ایمبولینس میں کمزور موجود کر دیا تھی۔ تھا۔ چونکہ ڈاکٹر سے ایمبولینس کا محمد علی پیٹرول جناح ختم کو ہو آرام گیا کرنے کا تو مشورہ کم از دیا۔ کم 1 گھنٹے کا قائد سفر ان اعظم کو نے وہاں اپنی پر ہی علادت کے گزارنا پڑا، زمانے میں جس کی بالکل وجہ سے کھانا آپ پینا کی چھوڑ طبیعت دیا تھا۔ ناساز ہو گئی۔ فاطمہ اسی جناح وجہ سے نے آپ مشورہ اس دیا دنیا اسی کہ وجہ سے آپ بمبئی کو میں اس دنیا سے باورچی تھا پہنچ کر کے جانا جس کے پڑا۔ ہاتھ کا کھانا یہ کہا محمد علی جاتا ہے جناح کو کہ بہت پسند محمد تھا علی جناح اور وہ اس کا کو کھانا قتل ضرور کیا کھاتے گیا، تھے، لیکن اب وہ وہ تک میسر نہ تھا۔ یہ ایک الگ چونکہ بات ہے۔ فاطمہ جناح کو لیکن معلوم تھا محمد کہ وہ علی فیصل جناح آباد کے رہنے آج والے تھے ہم میں تو نہیں۔ انہوں نے حکومت پنجاب محمد سے علی مدد جناح کی۔ ایک ایسا اس لیڈر سارے تھا واقعے سے جس نے محمد علی اس جناح قوم کے بالکل لیے لا علم تھے۔ اپنی پرواہ جب بھی نہ محمد کی۔ علی جناح کو اس محمد واقعے علی کا علم جناح ہوا ایک ایسا تو دانشور فاطمہ تھا، ایک ایسا محمد علی حکمت والا جناح کو تھا اس سارے واقعے کہ کا آپ علم نے ہوا کہ اس بمبئی سے باورچی کراچی کو تک کا ڈوبنے میں سفر کرنا حکومت تھا پنجاب تو کا آپ ایک ہاتھ ٹرین شامل میں ہے۔ بیٹھ گئے تو محمد علی اور جناح نے حکومت چونکہ ٹرین پنجاب کو خالی ایک تھی خط اور لکھا اور اس میں اس میں صرف کہا ایک ہی عورت کہ موجود باورچی تھی کو یہاں تک لانے تو میں آپ جتنا بیٹھ خرچ گئے ہوا ہے وہ اور ان کو ٹرین بتایا چلنے جائے، لگ گئی۔ کیونکہ وہ اس کا چونکہ خرچ عورت خود ادا کریں بہت گے۔ خوبصورت تھی، میری ذمہ پیاری داری تھی، میری اس خود عورت کی نے ہے، چاہا حکومت کی کیوں نہ نہیں، اس بندے لوگوں کو کے ذرا سا عوام کے تنگ کیا پیسے جائے کی محمد نہیں۔ علی جناح یہ کو تھے وہ نہیں ہمارے جانتے قائد تھے کہ ہمارے یہ قائد بابائے کا قوم بنے ایک گا۔ ہی یہی وہ موٹو شخص تھا ہے جس کہ نے اس قوم کو یونٹی، سنوارنا ہے، یہی وہ شخص ہے اور جس نے اس پر قوم کو بنانا ہمیشہ ہے۔ عمل اس درآمد نے کیا۔ کہا کہ مجھے قائد 1000 اعظم نے روپیہ اپنے دے دو، 14 نکات نہیں تو میں تم پر 1929 میں الزام پیش لگاؤں کیے گی کہ تم نے اور میری تو عزت ایک ضروری معلومات لوٹ لی دیتی ہے۔ چلوں کہ قائد محمد کا علی نام جناح کی محمد علی دانشوری اور جناح حکمت کا قاسم حکمت دیکھیے موسیٰ نے رکھا۔ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ان کو آواز نہیں آ رہی اور بالکل خاموش رہے۔ اس لڑکی نے پھر کہا کہ میں ٹرین کی بیل بجاؤں گی تو آپ کو آ کے باہر نکال دیں گے، آپ کے اوپر الزام لگے گا، مجھے 1000 روپیہ دے دو۔ محمد علی جناح نے پھر کوئی بھی رد عمل نہ ظاہر کیا۔ وہ عورت دوبارہ محمد علی جناح کے پاس آئی اور اس نے دوبارہ یہ بات بولی۔ محمد علی جناح نے ایک کاغذ اور ایک پین پکڑایا اور یہاں پر اس پیج پر لکھنے کو کہا۔ اس عورت نے وہاں پر اس پیج پر لکھ دیا، چونکہ اس کو تھا کہ یہ شخص سن نہیں سکتا، اس لیے اس نے لکھ دیا۔ اور محمد علی جناح نے پھر گھنٹی بجا دی اور تھوڑی دیر بعد ٹرین رکی تو ٹرین کو دیکھنے کے لیے لوگ آئے تو پھر محمد علی جناح نے وہ کاغذ ان لوگوں کو دکھایا۔ یہ تھا محمد علی جناح کی دانشوری، یہ تھی ان کی حکمت، یہ تھے محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ذات پات کی تفریق کیے بغیر مسلمانوں کو یہ ظاہری طور پر اعلان کیا، ہم آزاد ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی آپ لوگ جو کوئی بھی ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ اپنی مسجدوں، آپ اپنی درسگاہوں پر جانے کے لیے آزاد ہیں۔ محمد علی جناح کی ذہانت کا چرچا نہ صرف پاکستان، ہندو
بلکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، آج تک پھیلا ہوا ہے۔ ترکی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر ایک سڑک بھی تعمیر کی گئی، قائد اعظم یونیورسٹی بھی یہاں پر تعمیر کی گئی ہے۔ یہ سب قائد اعظم کی ہی بدولت تھا، قائد اعظم کے ہی چرچے ہیں اور رہیں گے بھی، کیونکہ آپ ہی بابائے قوم ہیں۔ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہونے والا شخص اتنا کچھ کر جائے گا، کون جانتا تھا، کس کو علم تھا؟ سوال نمبر 2، کانگریس میں شمولیت محمد علی جناح نے کب کی؟ اس سوال کا جواب کومنٹ باکس میں دیجیے۔ اس کے بعد قائد اعظم کی دانش و حکمت یہ تھی کہ ایک مرتبہ آپ جلسہ سے خطاب کر رہے تھے تو ایک ہندو لڑکے نے بولا کہ آپ مسلمانوں اور ہندوؤں کو بٹوارا کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو محمد علی جناح کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور لوگوں نے طعن و ملامت کرنا شروع کر دی۔ محمد علی جناح نے کوئی بھی رد عمل نہ دیا اور محمد علی جناح چپ کر کے ایک پانی کا گلاس منگوایا اور کچھ ہی دیر بعد ایک ہندو لڑکے کو بلایا اور کہا یہ پانی کا گلاس پیو۔ اس لڑکے نے پانی کا گلاس نہیں پیا۔ اس کے بعد محمد علی جناح نے ایک مسلمان لڑکے کو بلایا اور کہا یہ پانی کا گلاس پیو۔ تو اس لڑکے نے محمد علی جناح کا جھوٹا پانی فوراً پی لیا۔ تو محمد علی جناح نے کہا یہی تم میں اور مجھ میں فرق ہے، یہی ہندو اور مسلمانوں میں یہی فرق ہے۔ یہ تھے ہمارے لیڈر محمد علی جناح، جنہوں نے کہا کہ تیری دانش، تیری حکمت، تیرا اہل ایمان، نجات اہل ہندوستان، حیات اہل پاکستان۔ محمد علی جناح کی ستم ظریفی دیکھیے قسمت کی کہ محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ جانا تو سبھی نے ہوتا ہے، لیکن اگر جب عظیم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں دکھ تو ہوتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی زندگی میں فرماتے تھے کہ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور قائد اعظم اس کی زندہ جیتی جاگتی تصویر تھے۔ انہوں نے اپنے اس قول کو سچ کر کر دکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ تاریخ کے اوراق اسے یاد رکھیں گے، اس بندہ مومن کو کوئی لاکھ لا دے، لیکن تاریخ آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد وہ زندہ ہیں، وہ یاد ہیں۔ محمد علی جناح ایک ایسے شخص تھے کہ اس سے غیروں کے دل بھی، سینے بھی انتر سے دہل جاتے تھے، اور مظلوموں کی فگاہیں محمد علی جناح۔ محمد علی جناح نے ایک مرتبہ فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 قبل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ محمد علی جناح سچے اور پکے عاشق رسول تھے۔ آپ نے بورڈ لاء کی ڈگری لنکن یونیورسٹی سے اسی لیے حاصل کی کیونکہ اس میں عظیم ناموں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شامل تھا۔ یہ تھے محمد علی جناح۔ عشق محمد دل میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ محمد سے محبت ان کا عشق تھا، وہ ان کو ایمان سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ محمد کی محبت دین حق کے شرط اول ہے، اگر ہو اس میں حامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد علی جناح کی ان ساری باتوں اور پیغاموں کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانت داری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ محمد علی جناح تو بار بار یہ کہتے تھے کہ دنیا میں 2 قوتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسرا قلم۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ زندگی کے ہر شعبے میں بلندی ایک ضروری چیز ہے۔ یہ بلندی تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اتفاق و اتحاد کے ساتھ جڑے رہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں ہم
آزادی سے رہ سکیں، جہاں ہم اپنی مرضی سے اسلامی تہذیب اور اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ نہیں تو ہندو اور مسلم تو اکٹھے بھی رہ سکتے تھے، لیکن چونکہ اسلام کا بول بالا چاہیے تھا، اسی لیے محمد علی جناح نے اس کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور محمد علی جناح ہی ایک ایسی شخصیت تھے جو اس کو الگ کر سکتے تھے۔ عزت، وقار اور انسانی زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن محمد علی جناح نے اس دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ محمد علی جناح کہتے ہیں، ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسا سونا آگ میں تپ کر ابھرتا ہے۔ یہ تھے ہمارے قائد۔ قائد پر جتنا بولا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اے قائد اعظم، تیرا احسان ہے احسان، یہ وطن قائد ہی کی وجہ سے ہے، نہیں تو آج ہم بھی ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے، اسلامی تہذیب کو بلا چکے ہوتے اور پسماندگی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ اور قائد اعظم تو یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان لے کے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو ہمیں پاکستان کے حق سے محروم کرے، اور ایسا ہی ہوا، پاکستان ہم لے کر کہے۔ قائد اعظم تو کہتے تھے، سکسیس کنسسٹ ان موونگ فرام فیلئر ٹو فیلئر وداؤٹ لاس آف ایگوئزم، اور ایسا ہی قائد اعظم نے کیا۔ قائد اعظم نے اپنے فرمان میں ایک ایک لفظ کہا، اس بات کی زندہ تصویر ہیں، اور ایسا ہی ہوا، جو جو کہا ویسا ہی ہوا۔ There is no power on the earth that can undo Pakistan، اور ایسا ہی ہوا، کوئی بھی طاقت ایسی نہیں جو پاکستان بننے سے رہ سکی۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ہم اور کیا کیا کہیں کہ انہوں نے with faith, discipline and selfless devotion to duty, there is nothing worldwide that you cannot achieve، اور ایسا ہی ہے، اگر اس کو ہم آج اپنا لیں، اس ایمان، اتحاد اور تنظیم کو اپنا لیں، تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہم کو ہرا سکے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بابائے قوم کی باتوں کو آج بھی یاد رکھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 کو اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے تھے، لیکن محمد علی جناح آج بھی اپنے کتنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ محمد علی جناح کا مزار کراچی میں ہے۔ محمد علی جناح کے مزار کے 4 دروازے ہیں، اور محمد علی جناح کے مزار کا انتخاب ہاشم رضا نے کیا تھا۔ محمد علی جناح ایک ایسا لیڈر جو آج بھی ہم سب میں موجود ہے۔ محمد علی جناح کے بارے میں ہم ایک نظم سنیں گے، ان کو عقیدت پیش کریں گے۔ نغمے سے پہلے میرا آپ سب سے سوال ہے کہ قائد اعظم کا جو مزار ہے اس کے 4 دروازوں کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ تو جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد آپ جب گورنر جنرل بن گئے تو کتنی کا عیدیں پاکستان میں منائیں؟ اس سوال کا جواب کمنٹ باکس میں دیجیے، اور 25 دسمبر کے حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹے سے اشعار سنانا چاہوں گی۔ قدرت کی طرف سے ہم سب پر جب رحمت کا امکان بنا، تو علم و تدبر کا مالک تقدیر سے ایک انسان بنا، اور وہ انسان محمد علی جناح تھے۔ اس شخص نے دنیا کے آگے ہم سب کی وکالت ایسے کی، دنیا کی عدالت میں لوگوں کو وہ ہم سب کی پہچان بنا۔ پھر اس کی قیادت میں لوگ ہر سمت ایک جمع ہوئے، کفار سے لڑنے کا جذبہ یوں ہر دل کا ارمان بنا۔ کفار کے آگے اے مسلم اسلام کے نعرے لگتے تھے، توحید کا کلمہ لب پر تھا، پہچان تیری ایمان بنا۔ یہ صرف محمد علی جناح کی وجہ سے تھا۔ وہ ملک بنانے کا جذبہ جو ہر ایک دل میں بستا تھا، باہر نکلا جذبوں سے ملا، اور پھر مل کر طوفان بنا۔ صرف و صرف محمد علی جناح نے کیا۔ ایک فہم و فراست سے اس نے جذبوں کی قیادت ایسے کی،
وہ قائد اعظم کہلایا اور بانی پاکستان بنا۔ یہ نام نبی کی برکت تھی اور اس میں علی کی قوت تھی۔ اس شخص کے آگے کوئی ٹک نہ سکا، کوئی بھی شیطان آگے آ نہ سکا۔ پھر اس بے مثل قیادت نے ایک ایسا مسلمان دیا، ایک ایسا ملک دیا، اسلام کی راہوں پر چلنا جس نے سب کے لیے آسان کر دیا۔ یہ محمد علی جناح ہی تھے جن کی قیادت میں پاکستان ایسا ہوا۔ وہ لوگ جو پہلے ڈر ڈر کے کفار کے ساتھ میں بستے تھے، یہ ملک بنا تو ان کے لیے راحت کا سامان بنا۔ یہ ملک محمد علی جناح کی کاوشوں کا سامان تھا۔ پھر ملک کے قریے قریے پہ ہر سمت اذان حق گونجی، پھر ملک کے ہر کونے میں آواز حق جھومی، مندر چھوٹے، مسجد اٹھی، راہیں نکلی، اور یہ پاکستان بنا، اور یہ پاکستان بنا۔ یہ محمد علی جناح کی ہی قیادت تھی جس میں یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر اتنا نمودار ہوا۔ چونکہ آج کا اس ویڈیو کا اختتام اس سوال سے آپ سے کروں گی کہ پاکستان پارٹیشن سے لے کر پاکستان بننے تک محمد علی جناح کو جو جو تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے، کوئی سے 7 مصائب کا شمار آپ اپنے کمنٹ باکس میں کیجئے، اور سب لوگ محمد علی جناح کو اپنے اپنے طریقے سے احراج عقیدت پیش کریں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔